अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आपको रमज़ान की मुबारक हो। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। उन्होंने 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। मैंने दिसंबर या नवंबर में एक वीलॉग किया था जिस पे मैंने एक इंतहाई एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर की थी कि असम्बलियों की मुद्दत में इजाफा हो सकता है और असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जाएगी और बढ़ेगी। तो मामलात उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं और असम्बलियों की मुद्दत बढ़ेगी और इलेक्शन इस साल नहीं होंगे। इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आज। और एक दो खबरों के हवाले से मैं हफ्ते वाले दिन मेरी कुछ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई थी, तो उसके बाद भी मैं बात करना चाह रहा था। वो भी इंतहाई एक्सक्लूसिव खबरें हैं, वो भी आपके साथ इसी वीलॉग में डिस्कस कर लूँगा। टाइम चूँकि काफ़ी कंटेंट है और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँ। तो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तीन चार रीजंस दी गई हैं कि एक तो सिक्योरिटी मैसर नहीं है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है सदर ममलिकत को हमने आगाह कर दिया है, सिक्योरिटी एहलकार अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि 3,86,000 पुलिस एहलकारों की कमी है। फौज और रेंजर भी अवेलेबल नहीं होगी और उन्होंने फौज ने भी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और आईजी पंजाब ने भी पंजाब में अमन व अमान की जो ख़राब सूरत हाल है इस हवाले से आगाह किया है हमें। वही बात जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कर रही थी सदर ममलिकत के साथ टेलीफोन पर के मामला तो उस तरफ भी जा सकते हैं और वही हुआ, उसी तरफ मामला चले गए। अच्छा, मुझे क्या बहुत सारे दूसरे दोस्तों को भी पहले दिन से पता था कि ये इलेक्शंस नहीं होंगे और मैं नवंबर दिसंबर से कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ भी दी और इवन असम्बलियाँ ना भी तोड़ते और परवेज़ इलाही ही रहते और वहाँ के में महमूद खान ही रहते, तो तब भी मुझे इल्म था और मेरे पास खबर मौजूद थी कि इलेक्शंस जो हैं वो 2023 में नहीं होंगे, इलेक्शंस 2024 में ही होंगे। बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो इकोनॉमिक मेल्टाउन, एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इनफैक्ट, और जो इकोनॉमिक मेल्टाउन हुआ है उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। और पिछले कुछ अरसे में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से और भी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। लेकिन डेफिनेटली जो पीडीएम के अलायंस ने एक जिम्मेदारी उठाई और वो हुकूमत पे आए, उन्होंने एक तरह से किसी दूसरे का बर्डन उठाया है और किसी दूसरे ने मतलब साफ बात है कि इस्टेब्लिशमेंट का बर्डन उठाया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को रिमूव किया और इमरान खान साहब ने जो भी चीज़ें की, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, ब्लंडर्स थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और स्पेशली इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, बहुत सारे ब्लंडर्स हुए, चीज़ें बेहतर नहीं हुई जिसकी वजह से उनको जाना भी पड़ा, रिमूव भी हो गए। तो एक तरह से पीडीएम को तैयार किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप जो है टेक ओवर करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अगर वो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर करा के तो उसके बाद ही मामलात आगे बढ़ेंगे। तो अब इस बात का एहसास है इस्टेब्लिशमेंट को भी है कि जी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है मुल्क में, उसकी वजह से इलेक्शंस अगर होंगे तो और जिस तरह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे और ये पीडीएम के साथ भी एक तरह से ज़्यादती होगी। ये इस्टेब्लिशमेंट ऐसा सोचती है और ख़ुद पीडीएम भी ऐसा सोचती है कि उनके साथ तो लाइक उनको तो ऐसे वक्त में मुल्क दिया गया है जिस वक्त हालात बड़े ही ख़राब थे और मईशत के एतबार से और माशी एतबार से मुल्क तबाह हो चुका था, तबाह हाल था। तो उन्होंने तो एक तरह से कुर्बानी दी है, रियासत की खातिर कुर्बानी दी है। उनका ये कहना, उनका ये मानना है, जबकि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये उनका अपना फैसला था और आइन की मंशा के मुताबिक ये इलेक्शंस होने चाहिए और अक्टूबर में जनरल इलेक्शन, कौमी असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए और जो दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई हैं इमरान खान साहब की जानिब से, उनके इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। यही आइन की मंशा है और आइन और कानून की पासदारी अगर करेंगे तो मुल्क और कौमें बिल्कुल जो है ग्रो करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो ये आइन के मुताबिक ही मामलात आगे बढ़ने चाहिए। दूसरी तरफ इसलिए जो है अगर असम्बलियों की मुद्दत एक्सटेंड होती है तो इलेक्शंस फिर डेफिनेटली इस साल नहीं होंगे
اور خبر کی بنیاد پر ہی میں نے نومبر دسمبر میں یہ بات کی تھی کہ جو ہے اسمبلیوں کی مدت ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اور اب جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آ گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن پہلے انہوں نے 30 اپریل کا کیا تھا، ہمیں تب بھی پتا تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں دکھا رہے تھے، ایون کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشنز ہوں گے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب بھی آپ کو آتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی لگتا ہے کہ 5-6 مہینے اسی طرح سے اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہیں گی اور الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اور اگین میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ الیکشنز میرے مطابق 2024 میں ہوں گے، 2024 سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اکتوبر کا کہہ دیا گیا ہے، لیکن اکتوبر میں الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اکتوبر سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، اگست سے کچھ عرصہ پہلے اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائے گی، یہ مجھے ایسا لگتا ہے اور میرے پاس خبر بھی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر بدنیتی ہوئی الیکشنز میں، انتخابات میں، تو ہم انٹروین کریں گے۔ بالکل، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ آئینی اختیار ہے اور ان کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور باقی کچھ ججز آؤٹ آف دی وے جا کے ایک پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک غیر مناسب رویہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آئین کی بھی منچ ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دے دیا تھا، ان کا ایک جائز فیصلہ تھا۔ اس کو وہ فیصلہ دینے کا طریقہ کار انتہائی غلط تھا، انتہائی بھونڈا تھا، آئی وڈ سے وہ بڑا ہی نامناسب تھا طریقہ کار۔ اس طرح سے ججز کو نہیں کرنا چاہیے، وہ بدنیتی پر مبنی طریقہ کار تھا کہ 2 ججز کے ایک جو سروسز کا کیس ہوتا ہے، غلام محمد ڈوگر کا کیس ہوتا ہے، اس کو سنتے ہیں، پھر وہ ریفر کرتے ہیں، اس میں ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں جیسے ظاہر علی نقوی، جیسے اعجاز الحسن کی طرف سے، اور پھر وہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیں الیکشن پر، اور پھر وہ لیتے ہیں اور پھر وہ حکم دے دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط، میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے حوالے سے یہ مس کنڈکٹ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ کار غلط تھا، بدنیتی پر مبنی تھا، لیکن فیصلہ درست تھا۔ فیصلہ جو انہوں نے دیا وہ درست تھا۔ یہ میرا انالیسس ہے، میرا تجزیہ ہے اور میری رائے ہے، میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے۔ دوسرا، بندیال صاحب یہ بھی چاہتے ہیں اور کچھ دوسرے ججز کہ جو الیکشنز ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے ہو جائیں۔ ان کے چیف جسٹس، انہوں نے سپٹمبر میں چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال اور کچھ ان کے ساتھی ججز، ہم خیال ججز، کہ الیکشنز جو ہیں وہ سپٹمبر سے پہلے ہو جائیں اور ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہو جائیں، چونکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ کی رقابت ہے، اور اسی لیے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور ہم خیال ججوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ان ڈیو اور غیر قانونی قسم کا ریلیف بھی مختلف عدالتوں سے ملتا ہے اور ایون سپریم کورٹ سے بھی ملتا ہے۔ تو یہ اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن یہ بھی انہوں نے آگے بڑھاتے ہیں 2 چیزیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا ہفتے والے دن، وہ یہ تھی ایکسکلوسیو خبریں تھیں۔ ایک تو عمران خان صاحب پر اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وزراء مطالبہ کر رہے ہیں شہباز شریف سے کہ آپ کالعدم قرار دیں پی ٹی آئی کو۔ یہ 4-5-7 دن سے پچھلے یہ مسلسل بات انڈر ڈسکشن تھی، میری بھی 2-4 منسٹرز کے ساتھ بات ہوئی، تو منسٹر شہباز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے۔ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بالکل جتھوں جیسا ہے اور عسکریت پسند جتھوں جیسا ہے، اس لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی عدالتوں کے موقع پر کیا یا اپنی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے کیا، وہ نہ کرتے، اور ماحول اسی طرف جاتا ہوا بن گیا اور چلا گیا اس طرف ماحول۔ اب شہباز شریف سے وزراء مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم ان کو پروسیس میں ڈال دیں، سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دیتی ہے اس کو دینے دیں، لیکن پروسیس میں ڈالیں، میڈیا میں ڈسکشن آئے گی تو اس سے پی ٹی آئی پر پریشر پڑے گا، اور جس طرح کا کنڈکٹ عمران خان اور پی ٹی آئی لوا رکھے ہوئے اس طرح سے نہیں کریں گے۔ جیسے موب جسٹس کی بات ہو رہی ہے یا جس طرح سے اپنے حامی ورکروں کو لے کر آتے ہیں مختلف عدالتوں میں، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ دوسری سب سے اہم بات جو اسٹیبلشمنٹ اور وزراء دونوں
حکومت سے شہباز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار کریں. اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہ نہ ڈالیں، جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا مدعا ہے ہم پہ نہ ڈالیں، آپ خود گرفتار کریں اور خود اگر کر سکتے ہیں تو کریں. یہی بات وزراء بھی شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کروائیں، گرفتار کریں، آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے ہیں. تو میں نے جب اس کانٹیکسٹ میں اسی پہ بات کی تو وزراء کا کہنا تھا یہ بات ہم شہباز شریف سے پوچھتے ہیں اور بارہا پوچھتے ہیں اور بارہا پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرواتے ہیں. تو جو حکومت ہے وہ ڈری ہوئی ہے. اور 14 مارچ کی اگر بات کی جائے تو حکومت ڈری، اس دن بھی ڈر گئی تھی کہ اس دن بالکل میری خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو 100% گرفتار کیا جانا تھا، لیکن حکومت ڈر گئی کہ جس طرح سے ضلع شاہ والا کیس ہوا اور ضلع شاہ کو پی ٹی آئی نے بڑے مؤثر طریقے سے حکومت کے خلاف استعمال کیا، تو اسی طرح سے اگر کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے، کوئی ڈیتھ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہمارے اگینسٹ دوبارہ سے استعمال کیا جائے گا اور ہمارے لیے زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، حکومت دباؤ کا شکار ہو جائے گی. تو وزراء بھی شہباز شریف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کو گرفتار کریں، مطالبہ کر رہے ہیں. اسی لیے ان کا اجلاس بھی پرسوں ہوا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا عمران خان کو اور اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. پھر یہ کل عدم والا معاملہ اب ڈسکس ہوا ہے، لیکن میں کوئی ہفتے والے دن کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتوار کو جنرل باجوہ کے ساتھ جو میرا ایک انٹریکشن تھا وہ منظر عام پہ آ گیا اور اس کے بعد پھر مجھے وقت نہیں مل سکا. تو ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اسلام آباد میں، ارلی مارننگ ہو گئی ہے تو میں بڑی مشکل سے چیزیں مینیج کر کے ویلاگ کر رہا ہوں، چونکہ میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ میں الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے ٹویٹ کروں گا. تو یہ ہے جی ویلاگ. تھینک یو سو مچ. اس میں 3-4 چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.